السلام علیکم۔ آج میں یہ ویلاگ گھر سے ہی بنا رہا ہوں۔ باہر بہت بارش ہو رہی ہے اور آج مجھے بہت کوئی آدھا گھنٹہ پہلے یہ جان کر دکھ ہوا کہ وقار سیٹھ جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ کووڈ سے انتقال کر گئے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے پاکستان جیسے ملکوں کا، جنہوں نے اپنے عظیم لوگوں کو عزت نہیں دی اور اس طرح ذلیل و رسوا کر کے مار دیا۔ یہی فرق میں مغربی ملکوں اور پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ جہاں ہر نکمہ، نالائق، سفارشی جب سے پاکستان بنا وہ اعلیٰ عہدوں پر، وہ حکومت پر، وہ اقتدار میں براجمان رہے، جبکہ ایک قابل ایماندار شخصیت کو نہ کہ صرف پنپنے دیا گیا بلکہ اس کی ٹانگیں کھینچی گئی، اس کو ذلیل و رسوا کیا گیا۔ وقار سیٹھ کی پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھی، سپریم کورٹ کے لیے انہیں سپرسیڈ کیا تھا، الٹا ان پر سپریم جوڈیشل کونسل کے کیس ٹھوک دیے گئے۔ بہت دکھ کی بات ہے اور ہمارا بالکل ہم اس وقت جو عالمی دنیا ہے وہاں اس وقت ہم کہیں بھی نہیں کھڑے ہیں۔ لیٹ می ٹیل یو ویری فرینکلی، ٹھیک ہے آج کل یہاں مجھے بہت کامنٹ کے لیے کہا جاتا ہے ٹرمپ اور بائیڈن کی جو کنٹروورسی ہے، تو کم از کم ٹرمپ کہیں کھڑا تو ہے، ٹرمپ نے کچھ کیا تو صحیح ہے، ایک ٹرمپزم یا ایک تھاٹ کو وہ لے کر آگے چلا، اس کے ہاتھ تو اس حساب سے صاف ہیں۔ آپ دیکھیں یہ بائیڈن تو وہی ہے اوباما گروپ جنہوں نے پورا مڈل ایسٹ آگ کی لپیٹ میں دھانس دیا، اور ابھی بھی ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی پروگرام نہیں ان کے پاس بالکل بھی۔ آج بھی دیکھیں ٹرمپ اپنی ٹروتھ پہ قائم ہے۔ بہرحال مجھے یقیناً اور کچھ لوگوں کا یہ خیال نہ لیا جائے اس سے کہ جیسے کہ دیکھا وہ مشرف تو ابھی بھی جو مکے دکھاتا تھا وہ زندہ ہے، وہ تو کتے کی موت مر رہا ہے۔ لیٹ می ٹیل یو، کتے کی موت، تھو تھو کرنے والی۔ وقار سیٹھ تو دیکھیں موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے۔ واٹ اے گریٹ مین ہی واز، مائی فل ٹریبیوٹس ٹو ہم۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب کرے، اور یہ لوگ ہمارے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ یہ اصلی لوگ ہیں، یہ قاضی فائز عیسیٰ وغیرہ بھی جعلی لوگ ہیں، ان کے پیچھے بالکل نہ لگیں۔ اس نے حدیبیہ میں $14 ملین کا ٹیکہ لگا دیا پاکستانیوں کو، تو لہٰذا یہ سچے لوگ ہیں جن کی پاکستانیوں نے نہ عزت کی، نہ قدر کی جا رہی ہے، لہٰذا ہم بہت رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نگہباں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ نگہباں۔